اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نمبر 8 الانفال۔ تاریخی پس منظر۔ فی الواقعہ اس وقت مسلمانوں کے لیے اس کے سوا کوئی تدبیر بھی نہ تھی کہ اس تجارتی شاہراہ پر اپنی گرفت مضبوط کریں، تاکہ قریش اور وہ دوسرے قبائل جن کا مفاد اس راستہ سے وابستہ تھا، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی معاہدانہ اور مزاحمانہ پالیسی پر نظر ثانی کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ چنانچہ مدینہ پہنچتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوخیز اسلامی سوسائٹی کے ابتدائی نظم و نسق اور اطراف مدینہ کی یہودی آبادیوں کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز پر توجہ منعطف فرمائی وہ اسی شاہراہ کا مسئلہ تھا۔ اس مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو اہم تدابیر اختیار کیں۔ ایک یہ کہ مدینہ اور ساحل بحر احمر کے درمیان اس شاہراہ سے متصل جو قبائل آباد تھے ان کے ساتھ گفت و شنید شروع کی، تاکہ وہ خلیفانہ اتحاد یا کم از کم نا طرفداری کے معاہدے کر لیں۔ چنانچہ اس میں آپ کو پوری کامیابی ہوئی۔ دوسری تدبیر آپ نے یہ اختیار کی کہ قریش کے قافلوں کو دھمکی دینے کے لیے اس شاہراہ پر چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کیے، اور بعض دستوں کے ساتھ آپ خود بھی تشریف لے گئے۔ پہلے سال اس طرح کے 4 دستے گئے اور دوسرے سال کے ابتدائی مہینوں میں 2 مزید۔ ان تمام مہموں کی 2 خصوصیات قابل لحاظ ہیں۔ ایک یہ کہ ان میں سے کسی میں نہ تو کشت و خون ہوا اور نہ کوئی قافلہ لوٹا گیا۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ شعبان 2 ہجری میں ایک بہت بڑا قافلہ جس کے ساتھ تقریباً 50,000 اشرفی کا مال تھا اور 30-40 سے زیادہ محافظ تھے، شام سے مکہ کی طرف پلٹتے ہوئے اس علاقہ میں پہنچا جو مدینہ کی زد میں تھا۔ چونکہ مال زیادہ تھا، محافظ کم تھے اور سابق حالات کے مطابق خطرہ قوی تھا کہیں مسلمانوں کا کوئی طاقتور دستہ اس پر چھاپا نہ مارے، اس لیے سردار قافلہ ابو سفیان نے اس پرخطر علاقہ میں پہنچتے ہی ایک آدمی کو مکہ کی طرف دوڑایا تاکہ وہاں سے مدد لے آئے۔ شخص نے مکہ پہنچ کر شور مچانا شروع کر دیا، قریش والو، اپنے قافلہ تجارت کی خبر لو، تمہارے مال جو ابو سفیان کے ساتھ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے در پہ ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ مجھے امید نہیں کہ تم انہیں پا سکو گے، دوڑو دوڑو مدد کے لیے۔ اس پر سارے مکہ میں ہیجان برپا ہو گیا۔ قریش کے تمام بڑے بڑے سردار جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔